بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سچی توبہ کے بارے میں۔ سچی توبہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر خدا کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کی جائے تو رحیم و کریم خدا گنہگار انسان کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک گنہگار کی سچی توبہ کا قصہ سنیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیا، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ آؤ حبیب، کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ یا حضرت، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی سود نہ لوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے مالک کن و مکان، تو حبیب کے گناہ بخش دے اور اس کی توبہ قبول فرما۔ وہ شخص خوش ہو گیا اور اس کے چہرے پر تازگی چھا گئی۔ یہ شخص حضرت حبیب اعجمی تھے رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار بصری کے مشہور رئیسوں میں ہوتا ہے۔ ان کے پاس دنیاوی دولت کے انبار تھے، لیکن ایمان کی دولت سے بالکل محروم تھا۔ انہوں نے ہر وقت دولت جمع کرنے کی دہن لگی رہتی تھی۔ وہ لوگوں کو سود پر روپے قرض دیتے اور سود وصول کرتے وقت مقروض کو بہت ستاتے اور اس سے کئی گنا زیادہ رقم وصول کرتے۔ ایک دن ایک مقروض کے گھر سود لینے کے لیے گئے۔ وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ آپ نے اس کی بیوی سے کہا، خالی ہاتھ جانا میرے اصول کے خلاف ہے، اس لیے جو کچھ اس وقت تمہارے پاس موجود ہے مجھے دے دو۔ مقروض کی بیوی نے کہا، ہم نے صبح ایک بکری ذبح کی تھی، اس وقت صرف اس کا سر موجود ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ انہوں نے بکری کی سر لیا اور گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ آج سود میں یہ سر ملا ہے، اس کو پکا لو۔ ان کی بیوی نے ہانڈیاں چولہے پر چڑھا دی۔ اس دوران دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، اللہ کے نام پر کچھ دو بابا۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور فقیر سے کہا، معاف کرو بوڑھے، اللہ آپ کو بھلا کرے گا۔ سرکار فقیر نے دوبارہ التجا کی، ہمارے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں جو تم کو دیں۔ آپ نے کہا، پھر ہمارے دو چار پیسوں سے تم امیر نہیں بن سکتے، البتہ ہم ضرور غریب ہو جائیں گے۔ فقیر نا امید ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بیوی نے ہانڈیا کا ڈھکنا اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ ہانڈیا میں گوشت کی جگہ خون بھرا ہوا تھا۔ آپ کو سخت غصہ آیا، سوچا اس عورت کو مزہ چکھانا چاہیے، اس نے ضرور سر پر جادو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر آپ تیزی سے باہر نکل گئے۔ جمعے کا دن تھا، بچے ایک میدان میں کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا، حبیب سود خور آیا، حبیب سود خور آیا کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ دو ایک بچے پیچھے رہ گئے تھے۔ دوسروں نے چلا کر کہا، آگے سے ہٹ جاؤ، حبیب سود خور کے پاؤں کی گرد سے کہیں تمہارے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ بچوں کی زبان سے ایسے نفرت بھرے باتیں سن کر آپ کا دل بھر آیا۔ سوچنے لگے کہ میں بھی کتنا ذلیل انسان ہوں کہ بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ میرے سائے سے بھی بھاگتے ہیں۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا خفا ہوگا اور قیامت کے دن مجھے کیسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی آپ کا جسم خدا کے خوف سے کانپنے لگا اور آپ اپنے مقروض
اس کی بیوی سے انتقام لینے کے بجائے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی طرف چل دیے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر لی۔ آپ کا خیال تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ سے بہت ناراض تھے، لیکن جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے دعا فرمائی تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس کے لیے دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا تھا۔ دوسرے دن حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک مکروز نے ان کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے آواز دی، بھائی بھاگو مت، اب تو مجھے تم سے بھاگنا ہے۔ 2-4 روز کے بعد آپ نے شہر میں منادی کرا دی کہ جس شخص کے ذمے میرا قرض ہے وہ آئے اور اپنی تحریر واپس لے جائے۔ جتنے بھی لوگوں نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا وہ سب آئے اور آپ نے کہا جاؤ میں تمہیں اپنے روپے بخشتا ہوں۔ جو لوگ بہت غریب تھے انہیں اپنے پاس سے اور روپے دیے اور کہا اب واپس دینے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح آپ کے گھر میں جو کچھ تھا وہ سب خدا کی راہ میں لٹا دیا، یہاں تک کہ کرتا اور بیوی کی چادر بھی مانگنے والوں کو دے دی اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ پھر آپ نے دنیا سے بالکل منہ موڑ لیا اور دریائے فرات کے کنارے ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ دن بھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم سیکھتے اور رات بھر دریا کے کنارے عبادت کرتے رہتے۔ چند دنوں کے بعد فاقوں پر نوبت آ گئی تو ان کی بیوی نے کہا آپ نے سب کچھ لوگوں کو دے دیا، اب بچے بھوکے ہیں اور گھر میں ایک پیسے بھی نہیں ہے۔ آپ نے جواب دیا اچھا کل سے کہیں کوئی کام ڈھونڈ لوں گا، لیکن دوسرے دن جب سورج طلوع ہوا اور آپ کہیں کام ڈھونڈنے کے بجائے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور دن بھر خدا کی عبادت کرتے رہے، شام کو گھر آئے تو بیوی نے کہا کہیں کوئی کام ملا؟ فرمایا ہاں مگر میں نے جس شخص کی ملازمت کی ہے وہ بڑا کریم ہے، ایسے شخص سے پہنچ گئے اور دن بھر خدا کی عبادت کرتے رہے۔ شام کو گھر آئے تو بیوی نے کہا کہیں کوئی کام ملا؟ فرمایا ہاں مگر میں نے جس شخص کی ملازمت کی ہے وہ بڑا کریم ہے، ایسے شخص سے کچھ مانگتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ 10 دن کے بعد اجر دیتا ہے، چنانچہ اسی طرح آپ ہر روز گھر سے نکل جاتے اور عبادت کرتے رہتے۔ جب 10واں روز ختم ہوا تو آپ کو سخت فکر ہوئی کہ بیوی کو کیا جواب دیں گے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ بہت سے سوچنے کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بیوی کو سچی بات بتا دوں گا، لیکن جب گھر پہنچے تو باورچی خانے سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ سخت حیران ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ بیوی سے پوچھا تو وہ خوشی سے بولی آپ جس شخص کے ہاں کام کرتے ہیں وہ تو بڑا ہی سخی معلوم ہوتا ہے۔ آج صبح 4 آدمی آئے تھے، وہ 1 بوری آٹا، 1 ذبح کی ہوئی بکری، کچھ گھی اور شہد اور 300 درہم دے گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جس شخص کے ملازم ہیں اس نے بھیجا ہے، حبیب سے کہنا کہ دل لگا کر کام کرے تو عہدی اور اجرت بڑھا دی جائے گی۔ آپ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور زاری کتاری رونے لگے، اے خدا میں نے صرف 10 دن تیری عبادت کی ہے اور تو نے مجھے پر اس قدر مہربانی فرمائی، اگر اس سے زیادہ عبادت کروں تو نہ جانے تو مجھے کتنی نعمتوں سے نوازے۔ پھر آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہے۔ چند ہی دنوں میں آپ
کہ فیض کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض اٹھانے لگے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔